چیمہ صاحب وہ تو آپ کی بات بالکل 100% کہ ہاں جی جو بزنس مین ہے یا جو امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی جو امپورٹنٹ ہیں وہ خیر بزنس مین ہیں یا نہیں ہیں ان کو امپورٹنس ملنی چاہیے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہوتا. اب آتے ہیں ہم آپ کے جیسے آپ کا نیوز پیپر ہے, اس میں ہم جتنی مین پیج کی نیوز دیکھتے ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہے. ہمارے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں پی سی کے اندر خاص طور پہ, اب یہ دیکھیے کہ اب ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ایچ ایس ٹی کے متعلق. آپ یقین کریں کہ جب میں جا کے بات کرتا ہوں کمیونٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کہ جی ایچ ایس ٹی پہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں کوئی کوشچن, دے ڈونٹ نو ایون کہ ایچ ایس ٹی کیا چیز ہے. اس سے کیا بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہاں جہاں رہ رہے ہیں کہ وہاں کے پرابلمس کے بارے میں ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں, ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ہماری خبریں تو ساری پاکستان کی ہیں, ہم گھروں میں بھی جیو اور دنیا اور دوسرے چینل دیکھ رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, یہاں کے لوگوں کو اویئرنیس کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں یہ جو مین ہیڈ لائن ہے یہ پاکستان کی بجائے بی سی کی لگنی چاہیے. میرے بچوں کا, آپ کے بچوں کا, ان کے بچوں کا مستقبل یہاں کی لوکل سیاست اور اس چیز سے وابستہ ہے. اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں لکھتے؟ یہ ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے انٹرنیٹ سے اٹھانا. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, یو ہیو اے پوائنٹ. اس پہ ہم کوشش کریں گے. یہ ایک کافی تعداد ہے جو مطلب یہ چاہتی ہے کہ ایسا کیا جائے, تو اس کو ہم اپنے پروگرام میں لانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو چیمہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. مگر فضا صاحب آپ کی طرف سے بھی میں سننا چاہوں گا یہ بالکل کہ آپ یہاں کے لوکل ایشوز, یہاں کی جو سیاست ہے, یہاں کی جو, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بی سی کی خبریں, آپ کی کینیڈا کی خبریں آنی چاہیے کہ کہاں سیاست جا رہی ہے, کہاں لے کے جا رہی ہے. آج ایچ ایس ٹی کا جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اس کے علاوہ بے شمار پرابلمس آئے ہیں, ان کے اوپر آپ کیا کریں؟ کہنے صاحب گڈ کویشچن کا آنسر یہ ہے کہ میرا کوئی بھی ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ بی سی کی یا کینیڈا کی ٹاپ نیوز نہ لگتی ہو. ابھی ریسنٹلی جتنے پیپر آئے ہیں, ہارپر کی یا ایچ ایس ٹی کی یا یہ اسکینر کی جو اب آ رہا ہے ایشو, کہ یہ سارے لوکل ایشو, کیونکہ ہمارا جو پیپر ہے نا میریکل کی جو الگ خصوصیت یہ ہے کہ یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک اردو سیکشن جو 1/3 پیجز پہ مشتمل ہے, اور ہمارے پاس 2 ایڈیٹر ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ 2 گرافک ڈیزائنر کو ساتھ لے کے چلنا, یہ فائنینشیل پوزیشن والے سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. تو جو اردو حصہ ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اس کی تصویر, اور اردو حصے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں مثلا عید یہ پاکستان میں نہیں, یہاں جس دن تھی اسی دن, اور یہ بھی فرنٹ پیج انگلش کی دیکھیں. ہر پیپر میرا یہ گواہی دے گا کہ جو یہاں کا لوکل ایشو ہوتا ہے وہی یہاں ہیڈ لائن بنتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی میرے پہ بلیم نہیں لگا سکتا کہ جی میں فرنٹ پیج پہ پاکستان کی وہ نیوز ضرور لگتا ہوں. استغفر اللہ کا اگر بہت بڑا جس طرح 90 بندوں کا ایک دم بم بلاسٹ ہو گئے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. نہیں تو 3rd پیج پہ اب بھی دیکھ لیں کہ 3rd پیج پہ پاکستان کا نیوز رہتی ہے, اور اس حصے کو میں لوکل اور کینیڈا بیس پہ رکھتا ہوں. آپ کے کتنے حصے ہیں جو کینیڈا کی لوگ, کینیڈا پاکستان کی, کینیڈا این آر او میں کیا ہو رہا ہے وہاں, بالکل پاکستان. میں آپ کو بتاؤں 32 پیجز ہے نا, تو 32 پیج میں اردو کا ہاف پیج خبر نامہ جس میں پاکستان کے بارے میں, یہ اردو کے حصے کی. انگلش میں 1/4 پیج ہے جو پاکستان کے بارے میں, 1/4 پیج, یا کوئی آرٹیکل چاہے وہ این آر او پہ ہو یا وہاں کی کوئی. اس کے علاوہ باقی سارا لوکل بیس. نصیر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن میں اس لیے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ اب چونکہ ایکٹیو اس میں بزنس میں نہیں ہیں, میڈیا کے بزنس میں نہیں ہے, اس لیے دیکھنے میں یہ آتا ہے, بلکہ یہ فیکٹ ہے, جتنے ہم لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, ہم ویسے بھی جب ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو نیوز پیپر ہمارے, میں بلکہ آج چودھری ثناء اللہ صاحب ہوتے تو اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی ان کے ساتھ, جو ان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی اور بڑے سیریس کویشچنس تھے جن پہ بات کرنی تھی. مگر نصیر صاحب بات یہ ہے کہ ایک نیوز پیپر ہے, اس کو اگر ہم نے ایک بن گیا ہے ایک, اب میں بار بار اس پہ فوٹوز پہ نہیں آنا چاہتا, مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا ابھی تک مائنڈ اس بات پہ بنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے اٹھانا ہے کہ اس میں پڑھنا ہے کہ نیوز کیا ہے یا کیا چیز ہو رہی ہے آج کل ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اس طرف لانے کے لیے لوگوں کو ہمیں کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ اخباروں کو, آپ پیرزادہ صاحب کو, چیمہ صاحب کو یا غورسی صاحب اگر سنیں
تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کون سی کام کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو پڑھنا شروع کریں، اس لیے کہ اس میں کوئی نیوز ہوگی، اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی جو ہمارے کام آ سکتی ہے، اور پھر ہم اس میں اگر میسج دیں گے. دیکھیں آج آپ کا HST کے بارے میں اگر چھپا بھی ہے کہیں پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے جتنے لوگوں نے اخبار اٹھایا. تو وہ ہمیں کیا کرنا، کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ میں آپ کی بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اور وہ ہے ٹھیک ہے. اس کے اندر مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ہم نے جب ڈاکٹر آفتاب نے الیکشن لڑا تو اس کے لیے ہم تو پرسنلی انوالو ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارا کمیونٹی کا پہلا شخص تھا وہ ڈاکٹر صاحب جب لڑ رہے تھے الیکشن، وہ میرے دفتر میں آئے تو میں نے بولا نو پرابلم، مائی رسپانسبلٹی. تو اس پہ ہم نے ایڈیٹوریلز لکھے اور خبریں ڈالی اور جو کچھ ہم سے ہو سکا تھا ہم نے کیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کوئی شاید پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ اس وقت سب لوگوں کو پتہ نظر آنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے کوئی تقریباً آئی تھنک اراؤنڈ 5000 ووٹ لیے تھے. تو وہ ایک دم سب کو رجسٹر ہو گیا پولیٹیکلی. میرا جو تھا مائی ویژن واز، میں پولیٹیکلی انوالو تھا اخبار میں پولیٹیکل جو اپنی کمیونٹی کا ایک اسٹیچر ہے میں وہ بنانا چاہتا تھا کہ ان کی وہ ریکگنیشن. تو اس میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک لڑکی کا کسی کا اس کا فون آیا اور وہ وینکوور میں رہتی تھی. وہ کہتی ہے کہ میں نے، مسلمان لڑکی تھی، وہ کہتی کہ میں نے جب ایڈیٹوریل پڑھا تو میرا دل چاہا کہ کاش کہ میں سری میں رہ رہی ہوتی تو میں بھی ووٹ ڈال سکتی تھی. وہ ریزن بینگ کہ آپ نے جب لوگوں کو موبلائز کیا، لوگوں کو ساتھ چلایا، ایک بنایا ایشو، لوگ پڑھنا شروع ہو گئے. جب تک آپ ان ایشوز کو فوکس کرتے رہیں گے آپ کی اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ جب آپ ایشوز کو فوکس کریں گے تو سرٹنلی لوگ آئیں گے بیچ میں، اور لوگ وہ ایفیکٹ ہوں گے جو کہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پاور کو ہولڈ کر رہے ہیں، وہ اٹ ول شیک دیر، ان کی فاؤنڈیشن ملے گی. تو وہ جانتے ہیں کہ موبلائز کس طرح کرنا ہے. انہوں نے وہ ٹیلی فونیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو فون کرتے ہیں. اس کا ہمارا اخبار مسجدوں میں بند ہو جاتا تھا، کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے تھے. دیز ور دا تھنگس ہیپننگ ہیئر. لوگوں میں وہ برداشت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس جو برائی تھی اس کو ہم چوٹ لگا رہے تھے، ہم اس کو دکھا رہے تھے کہ دس از واٹ از ہیپننگ. تو ان لوگوں کو اپنی وہ گدیاں ہمتی نظر آتی تھی، تو اس میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. بٹ آئی تھنک دیٹ واز اے ٹائم جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نکلنی شروع ہو گئی. لوگ ہو گئے، ہر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرنا شروع ہو گیا. ایوری بڈی اسٹارٹڈ نوئنگ کہ یار ہو کیا رہے گا ہمارے یہاں. ڈویژنز آ گئے. گھبرائیں گے ان چیزوں سے، یہ جھگڑوں سے یہ ہونے چاہیے، بیکاز یہ ایک پروسیجر ہے جس میں سے گزر کے اور پھر وہ بنتی ہے آپ کی قوم جو ہے، وہ جو لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں. پاکستان میں یہی بات ہم کر رہے تھے کہ باتیں چھپانے سے یا باتیں دبانے سے یا کمپرومائز کرنے سے شاید بہت مسئلے حل نہ ہوں. ہمیں نکالنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذاتی بات. بالکل میں اسی پہ بات آ رہی ہے جو کمیونٹی. ایک منٹ مجھے اگر آپ اجازت دیں، بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی. جب ہم اس کو ڈیفائن کرنی چاہیے ہمیں. جب ہم ریلیجیسلی بتاتے ہیں اللہ پاک ستار العیوب ہیں، عیب چھپانے والے ہیں، اور انسانوں کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے. اگر آپ میرے دوست ہیں، آپ کی کوئی کمزوری مجھے بتا، ہر شخص میں کمزوری ہے، میرا فرض بنتا ہے دوستی کے طور پہ کہ آپ کے عیب چھپاؤں، لوگوں کے اندر بیٹھ کے باتیں مزہ لینے کے لیے نہ کروں، اوپر سے آپ سے دوستی شو کروں اور پیچھے بیٹھ کے میں آپ سے باتیں کروں، آپ کے خلاف باتیں کروں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کو غیبت کے اس زمرے میں آتی ہے اور ساری چیزیں.